بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بہت سے افراد اپنے آپ کو تیز ترار سمجھتے ہیں، شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، کہتے ایک آدمی حج پہ چلا گیا، بہت تیز تھا، بہت کناوی، بہت تیز، دوسرا بیچارہ ابلہ سادہ جھلا، کیا کہتے ہیں، حج ختم ہوا تو اس نے کہا کعبے کے سامنے بیٹھے ہو، رکا ملا؟ اس نے کہا کون سا رکا؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا؟ کہا کیا کون سا رکا؟ کہ اللہ نے ہر حاجی کو ایک لیٹر دیا، اس میں لکھا ہوا ہے تمہارا حج قبول ہو گیا، آئندہ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور یہ بیچارہ میرے جیسا کوئی سلو آدمی تھا کہ اوہو تمہارا حج قبول نہیں ہوا، وہ رونے لگا اور روتا ہوا آیا، غلاف کعبہ کو پکڑا رکن یمانی سے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، رکن یمانی جہاں سے مادر امیر المؤمنین اندر تشریف لے گئے، وہاں آ کے بیٹھا، غلاف کعبہ کو پکڑا، کہ پروردگارہ میں نے کون سا گناہ کیا تھا، تو نے سارے حاجیوں کو تو دے دیا رکا، سب کو لیٹر دے دیا کہ تم بخشے گئے، مجھے کوئی لیٹر نہیں ملا۔ رونے لگا، اتنا رویا، سارے حاجیوں نے طواف چھوڑ دیا۔ کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ اس آدمی نے کہا میں مذاق کر رہا تھا، یہ تو سچ سمجھ کے بیٹھ گیا۔ کہا کیا مذاق کیا؟ کہا میں نے اس سے کہا کہ بھئی اللہ نے ایک کاغذ دیا، رکا دیا ہے ایک، اس میں لکھا ہوا تم بخشے گئے، حج قبول۔ کہا پھر اس کو بتاؤ، تو مذاق کر رہے ہو، وہ تو رو رو کے مر جائے گا یہ تو۔ وہ پاس گیا، کبھی میں مذاق کر رہا تھا، کوئی ایسا رکا نہیں ہے، کوئی خط نہیں ملا، رونا بند کرو۔ کہا نہیں، تم سب کو رکا مل گیا، تم چاہتے ہو مجھے نہ ملے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ اس نے کہا تم سب کو تو مل گیا، تم چاہتے ہو مجھے نہ ملے، اب جب تک میں حاصل نہیں کر لوں گا تب تک میں روتا رہوں گا۔ کہا پروردگارہ مجھے بھی معاف کر دے، مجھے بھی وہ رکا دے جو تم نے سب کو دیا۔ سب نے کہا کوئی رکا نہیں ہے، ہم سب حاجی ہیں، کسی کو کوئی کاغذ نہیں ملا، کوئی خط نہیں ملا، کوئی لیٹر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ مذاق کر رہا تھا۔ کہا نہیں، جب تک نہیں لے لوں گا تب تک نہیں جاؤں گا۔ سب دیکھتے رہے، پروردگارہ یہ مر جائے گا، اتنے گھنٹے ہو گئے روتے ہوئے، سب دیکھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ سب نے دیکھا آسمان میں ایک کاغذ آ رہا ہے، وہ رکا ایک مرتبہ اس کے دامن میں گرا، وہ جو رو رہا تھا اس نے آنسوؤں کو صاف کیا، پڑھوں تو صحیح، اتنے آنسو پڑھا نہیں جا رہا، اس نے پڑھا تو پہ لکھا تھا وَهُوَ مَغْفُورٌ عِنْدَ اللَّهِ، اس کی اللہ کے نزدیک مغفرت ہو گئی ہے، He has been forgiven before اللہ سبحانہ وتعالی۔ اس نے کہا پروردگارہ تیرا شکریہ، تو نے سب کو دیا تھا، مجھے بھی دے دیا۔ سب نے کہا ہم اسے ابلہ سمجھ رہے تھے، ہم اسے سلو سمجھ رہے تھے، بیوقوف تو ہم ہیں، یہ عقل مند ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ وزڈم یہ ہے، دنیا میں ضمانت ہے جنت کی۔ حضرت مالک اشتر بہت طاقتور تھے، بہادر تھے، با ایمان تھے، جوان نہیں تھے، بوڑھے تھے۔ تو ایک گلی سے گزر رہے تھے، آپ دیکھتے ہیں نا بہت سے لوگوں میں تعصب ہوتا ہے، تو ایک آدمی نے دیکھا ایک ڈارک سکن آدمی جا رہا ہے، اس نے پتھر اٹھایا اور مار دیا، جناب مالک اشتر کی پیشانی پہ لگا، خون بہنے لگا۔ انہوں نے ٹرن اراؤنڈ کر کے دیکھا، مڑ کے دیکھا کون ہے، دیکھا ایک آدمی مذاق اڑا رہا ہے، بوڑھا آدمی ہے، کالا ہے۔ اس کے دوست نے کہا جانتے ہو کون ہے؟ کہا کوئی کالا افریقی غلام بوڑھا۔ کہا نہیں، یہ مالک اشتر ہے، حضرت علی علیہ السلام کی فوج کا سپہ سالار، کمانڈر ان چیف آف دی آرمی آف علی بن ابی طالب۔ کہا ہاں۔ کہا مجھ سے اتنی بڑی مسٹیک ہو گئی، یہ بھی فوج لینے گئے ہوں گے، مجھے ماریں گے، گرفتار کر لیں گے۔ کہا میں تمہاری معافی کروا دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو۔ پوچھنے لگے بھئی اس طرح سے ایک آدمی کی بلیڈنگ ہو رہی ہے پیشانی سے، کہاں گئے؟ کہا یہاں گئے۔ یہاں کرتے کرتے دیکھا مسجد کوفہ کے باہر ان کے جوتے رکھے، اندر چلے گئے، انتظار کیا، وہ باہر آئے، پاؤں میں گر گیا، قدموں میں گر گیا، مجھے معاف کر دے، مجھے پتہ نہیں تھا آپ کون ہیں۔ کہا میں ابھی 2 رکعت نماز پڑھ کے تیرے لیے توبہ کر کے آیا ہوں، پروردگارہ یہ جانتا نہیں میں کون ہوں۔ ابھی بھی نہیں ہے لوگ، وہ کہہ رہا تھا مجھے معاف کر دے، میں جانتا نہیں تھا آپ کون ہیں، یعنی دنیاوی عہدہ۔ The guy was apologizing for his worldly position. Hazrat Malik Ashtar said, I prayed to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah forgive him. He doesn't know how close I am to you because I am close to your Ali. وہ دنیاوی عہدہ سوچ رہا تھا۔ جناب مالک اشتر کہتے پروردگارہ 2 رکعت میں نے نماز پڑھی ہے، اسے معاف کر دے کہ جانتا نہیں میں کون ہوں، کیونکہ وہ جانتے تھے میں اللہ سے کتنا قریب ہوں جب اس کے ولی سے اتنا قریب ہوں۔ جب اللہ کے ولی سے، علی سے کوئی قریب ہو نا، سمجھ لو اللہ سے قریب ہے۔
پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. اللہ کے ولی سے قریب ہونا ضروری ہے. اللہ سے کوئی قریب نہیں ہو سکتا. اللہ جسم نہیں ہے. کچھ لوگ مکے کے بڑے قریب ہیں, اللہ سے بہت دور ہیں. کچھ مکے سے بہت دور ہیں, اللہ سے بہت قریب ہیں. قریب اللہ سے ہونا ہے, اللہ جسم نہیں ہے. اب پتہ کیسے چلے اللہ سے کیسے قریب ہونا؟ تو پھر اللہ نے کچھ ایسی ہستیاں بنائی ہیں. کسی کو رحمت للعالمین بنا دیا, کسی کو سید الاولیاء بنا دیا, کسی کو رحمت للعالمین کی رحمت بنا دیا, کسی کو سیدہ شباب اہل الجنہ بنا دیا, کسی کو عابد و سجاد بنا دیا, کسی کو باقر العلوم بنا دیا, کسی کو زینب کبریٰ بنا دیا. جو ان سے قریب ہوگا وہ اللہ سے قریب ہوگا. اللہ نے راستے بتا دیے. عزیزان گرامی, کوئی بھی مناسبت آئے تو آپ کا دل مچلنا بتائے گا کہ کتنا ایمان ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اثر کرتی ہے نا, چیزیں اثر کرتی ہیں. ہر چیز اثر کرتی ہے, جگہ اثر کرتی ہے. کوئی مکے میں بھی جائے, وہاں پہ بھی جا کے لوگوں کو چوری کر رہا ہو, چونا لگا رہا ہو, اس کا مطلب ہے اس پہ مکے میں آنے کا کوئی اثر نہیں ہوا. نہیں ہے. لوگ سن رہے ہیں؟ کچھ مکے چلے جاتے ہیں, وہاں جا کے بھی دنیاوی کام. معصوم امام حسین کہتے ہیں 3 دن میرے مہمان آنا پھر چلے جانا. کہا مولا کیوں؟ کہ جب زیادہ رہو گے نا تو پھر میری حرمت بھول جاؤ گے. حرمت یعنی امام کی سیکریٹنس, امام کا مقام. ارے میں کس کی بارگاہ میں ہوں, یہاں گناہ نہ کروں. اور جگہ وہی گناہ کرو گے کم ہے, کربلا میں وہی گناہ کرو گے بہت بڑا گناہ. میری حرمت پامال نہ کرنا, اس لیے کم رہو, چلے جاؤ. توجہ. اسی لیے کہا جاتا ہے جو نبی اور امام کے پاس بیٹھے پھر بھی تبدیل نہ ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. اس سے زیادہ بدبخت کون ہوگا؟ صبح شام پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں, ساتھ بیٹھ رہے ہیں, چینج ہی نہیں آ رہا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں. کہ مولا امیر کو دیکھتا رہے, تبدیلی ہی نہیں آ رہی. امام حسن حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا جاتا ہے, پھر بھی تبدیل نہیں ہو رہا. اس لیے کہا کہ جو ہمیں دیکھ کے ہمارے ساتھ رہ کے تبدیل نہ ہو, بدترین آدمی. پیغمبر فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری آخری زمانے کی امت پہ, بغیر دیکھے مجھ پہ ایمان لے آئیں گے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے دیکھا نہیں, ہم نے آثار دیکھے. اذان میں مؤذن کیا کہتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے نا. کیا اس نے رسول خدا کو دیکھا, نبوت کو دیکھا, رسالت کو دیکھا؟ نہیں, گواہی دے رہا. آثار بتا رہے محمد سچے تھے, ان کا قرآن بتا رہا ہے وہ سچے تھے. نہیں ہے لوگ. عزیزان گرامی, سچائی اگر انسان میں گنجائش ہو, دل میں گنجائش ہو, they have the potential to change you. جگہ جگہ آپ لوگوں کے سونے کا گنبد, گولڈن, یہ کیا ہے؟ یہ حرم ہے. کیا مطلب حرم؟ آپ کو نہیں سمجھا سکتے. ہمارے ہولی پروفٹ کو جانتی ہیں کہاں؟ ان کی جو اہل بیت ہوتے نا, اگر وہ ان کی قبر ہو تو ہم وہاں مزار بنا دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ہم امام زادہ. اچھا یہ ائمہ کے بیٹے بیٹیاں ہیں, وہ محمد کی پروجنی ہیں. ہاں, میں اندر جا سکتی ہوں؟ کیا امام رضا علیہ السلام کے تو نہیں جا سکتی؟ آپ کو ہم قوم لے جاتے ہیں, امام کی بہن ہے, وہاں جا سکتی ہیں. تو کہا کہ آپ حضرت معصومہ کے حرم میں جائیں. تو اندر آئی. کہا کتنی دیر چاہیے؟ کہا 5 minutes. I just want to see what's inside. میں صرف دیکھنا ہے. 5 minutes کا ٹائم مانگا تو 10 منٹ کے بعد ایک خاتون گئیں. کہا چلیں, shall we leave? She said, can I have half an hour? I'm not sure if people are here. Can I have half an hour here? کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا look, half an hour is gone. You're on a political tour. یہ سارا بہت VIP, آپ کو پروٹوکول ملا ہوا ہے, اتنے لوگ انتظار کر رہے ہیں. You have a next meeting. اس نے کہا can I get 2 hours? مجھے 2 گھنٹے مل سکتے ہیں. 2 گھنٹے بعد روتی ہوئی باہر آئی. کہا یہ بی بی کون ہے؟ کہا کیوں؟ کہا مجھے زندگی میں کہیں اتنا سکون نہیں ملا جتنا یہاں ملا. مجھے اس بی بی کی زندگی کو سٹڈی کرنا ہے. سٹڈی کرتے کرتے وہ کہتی تھی میں مسلمان ہونا نہیں چاہتی تھی, لیکن مجھے فاطمہ معصومہ نے مجبور کر دیا اسلام کو مانو. اگر ایسی بی بی ہے تو اس کے دادا غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ میں اس راستے پہ آنا چاہتی ہوں جس راستے پہ بی بی تھی. آپ میں تھوڑا سا پوٹینشل ہونا تو اہل بیت کے پاس پوٹینشل ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے.
میں تھوڑا سا بھی اثر قبول کرنے کی آپ میں طاقت ہو، صلاحیت کہتے ہیں نا پوٹینشیل، پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں، پوٹینشیل سمجھتے ہیں حضرات؟ پوٹینشیل آپ میں ہونا، دیکھیں کیسے سمجھاؤں. ایک بچہ مثال کے طور پہ مولانا کی مجلس سن رہا تھا، اس نے کہا کہ اچھا چیزیں جو ہے پاک ہوتی ہیں، نجس ہو جاتی ہیں، اس کو دوبارہ پاک کیا جا سکتا ہے. اس نے سنا تو اس نے دیکھا محلے والوں کے ہاں کہیں پہ ایک اس نے کتا پال رکھا ہے، تو اس نے کہا اچھا چیزیں پاک ہو جاتی ہیں. اس نے پائپ لیا، کتے کو نہلانا شروع کر دیا. آ کے اپنی والدہ سے پوچھا میں نے ہمسائے کا کتا نہلا دیا، اب ہاتھ لگا سکتا ہوں، پاک ہو گیا؟ تو اس کی امی نے کہا کہ نہیں، الکلب انجس مما یکون اذا اغتسل، اگر کتے کو نہلا دو تو پہلے سے زیادہ نجس ہو جاتا ہے. نہیں یہ لوگ پہلے صرف خود ہی نجس تھا، اب گیلا کیا اوروں کو بھی نجس کرے گا. نہیں ہے فقہ یاد بھی ہے یا نہیں؟ تو کیا مطلب پانی سے سب چیزیں پاک ہو جاتی ہے تو کتا پاک کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اس کی امی نے بتایا اس میں پوٹینشل ہی نہیں ہے. سمندر میں بھی ڈال کے نکالو گے تو نجس ہی رہے گا، اس میں پوٹینشل نہیں، پانی کا قصور نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. ہم میں تھوڑا سا پوٹینشل ہو تو اہل بیت پہاڑ ہیں، سمندر ہیں. ہم میں پوٹینشل ہو، جائیں گے وہاں سے خود بخود وزڈم ملے گی، حکمت ملے گی. کچھ لوگ پہلی دفعہ جاتے ہیں اتنا کچھ لے آتے ہیں، کچھ لوگ جاتے ہیں نا بہت کچھ لے آتے ہیں. تو کسی مومنہ نے ان کی بیوی سے کہا ارے امام رضا کے حرم لے جاؤ، تمہارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، دسترخوان پہ روٹی کھلا دینا امام رضا علیہ السلام کے. اب وہ بیچارے میرے پاس آئے، کنورٹ تھے، کہنے لگے مولانا we are going to Mashhad. I said why? He said because Imam Reza alayhi salam, he has a dastarkhan, we will feed our son some bread from the haram of Imam Reza alayhi salam, dastarkhan, and my son will be cured. میں نے کہا بھائی یہ ابھی 20 سال پہلے کی بات ہے، about 20 years back. میں نے کہا بھائی سب لوگ جاتے ہیں، کوئی ٹھیک ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا. میں اس کو مینٹلی پریپیئر کر رہا تھا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، میں مینٹلی پریپیئر کر رہا تھا کنورٹ ہے، خدا نہ کرے ایسا ہو کہ نہیں بیٹا ٹھیک ہوا تو چلا پھر دین چھوڑ کے واپس چلا گیا. شیعہ ہوا ہے ابھی بیچارہ نیا کنورٹ ہے. میں نے کہا نہیں بھائی، کہیں گے مولانا what sort of Sayyid are you? You're from the progeny of Imam Reza alayhi salam, you don't believe in him? I said no, I believe in him, but this doesn't happen, the miracles don't happen every day. He said no, a miracle will happen. نہیں ہے لوگ. اب بیچارہ کنورٹ تھا، میں دعائیں مانگ پروردگارا اس کا بچہ ٹھیک ہو جائے. اب وہ چلے گئے، واپس آئے ملنے کے لیے میرے لیے، سبحان اللہ یہ وہ سب کچھ. میں نے کہا اور سب خیریت ہے؟ کہیں گے ہاں سب خیریت ہے. کہ مولانا حلوہ لیجیے. میں نے کہا جی اور سب خیریت ہے. 2-3 دفعہ میں نے پوچھا سب خیریت ہے؟ کہیں گے مولانا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں بار بار پوچھا نا کہ سب خیریت ہے. اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا بھی آپ کو پتا میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں؟ کہنے لگے ہاں. تو میں نے کہا خود ہی بتا دو بھائی. کہا میرا بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا. جب واپس لے کے آیا تو جی پی کے پاس لے کے گیا. اس نے کہا بتا which doctor did you go to? کہنے لگے there is a doctor in Mashhad, his name is امام رضا علیہ السلام. تو ڈاکٹر نے کہا کہ پریکٹس وغیرہ، کہنے لگے نہیں he doesn't live in this world, he lives in another realm. اور دیکھیں کنورٹ تھا، میرا اتنا یقین نہیں تھا، وہ کس یقین کے ساتھ گیا. اب ہم پیدائشی ہیں اس لیے جو گھر کا ہوتا ہے نا اسے قدر نہیں ہوتی، جو باہر سے آتا ہے نا اسے قدر ہوتی ہے، کیونکہ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا کے آیا ہوتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. گیا واپس بالکل اس کا بیٹا ٹھیک ہو گیا. جی پی پوچھنے لگا، کہنے لگے کیا کیا تم نے؟ what was the medicine he gave? I need to record this because I need to send it to the NHS, اور میں کنسلٹنٹ کو بتاؤں گا میڈیسن یہ دی تھی. اس نے کہا میڈیسن واز دسترخوان آف امام رضا علیہ السلام. کہنے لگا I don't understand that. اس نے سارا بتایا. اس نے کہا are you serious? this is 21st century dear. اس نے کہا نہیں یہی ہوا ہے، آپ یہی لکھیں. اس نے کہا this cannot go into medical records. اس نے کہا نہیں یہ لکھو تاکہ دنیا کو پتا چلے ہمارے پاس ایک نہیں 12 ڈاکٹر ہیں. توجہ ہے ذہن گرام. اب کرنی یہ ہوئی کہ ان کے سال بعد ایک اور بیٹے کی ولادت ہوئی. جب وہ 1-2 سال کا ہوا تب اس کو بھی وہی الرجی. تو کہنے لگے مولانا وہ میرا دوسرا بیٹا ہے وہ بھی بیمار ہے، اب ہم مشہد جا رہے ہیں. میں نے کہا دیکھیں ایک دفعہ معجزہ ہو گیا، بار بار امام رضا کو اتنا ٹرائی نہ کرو. کہا مولانا what sort of مولانا are you? کیسے ہو سکتا ہے امام رضا کے پاس میں جاؤں؟ میں نے کہا بھائی مجھے نہیں ہو تمہیں ضرور ہوگا. تمہارا یقین اتنا ہے جہاں سے تم آئے ہو نا جس امام کی خاطر. یقین مانے ان کا دوسرا بیٹا بھی جب وہ گئے وہ کنورٹ تھا، اس کا دوسرا بیٹا بھی ٹھیک ہوا. عزیزان گرامی اہل بیت کو بھی پتا ہے کسے عطا کرنا ہے.
میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا علامہ امینی کا، ان کا پاؤں ٹھیک نہیں تھا، واقعہ ذہنوں میں ہے؟ علامہ امینی صاحب الغدیر جنہوں نے الغدیر لکھی ہے نا، تو کہیں گے شب جمعہ جیسے آج ہے حرم امیر المومنین میں دعا کمیل پڑھی، زیارت پڑھی، مستحبات، جانے لگے تو دیکھا اتنے میں ایک آدمی آیا، پاؤں خراب اور گارے سے پاؤں بھرے ہوئے مڈ میں، اور ہر ذری پہ ہاتھ کہا یا علی صبح تک میرا پاؤں ٹھیک کر دے نہیں تو میں ماننا چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا کہ ایسے مانگ رہا ہے مولا سے جیسے ادھار دے کے گیا، تمیز نہیں ہے اس کو مانگنے کی، آداب نہیں، وضو نہیں، پاؤں میں گارا لگا اس کا مطلب اس نے پاؤں دھوئے نہیں۔ کہا میں جا رہا تھا، میں بیٹھ کے دیکھوں ہوتا کیا ہے، کہا پوری رات میں قرآن پڑھتا رہا، دیکھتا ہوں یہ کیا کر رہا ہے، کہا سو رہا، شب جمعہ ہے اور وہ سو رہا حرم میں، نہ دعا کمیل نہ کوئی نماز کچھ بھی نہیں۔ کہا جیسے ہی مؤذن نے اذان دی فجر کی تو اس نے چل کے دیکھا میرا پاؤں ٹھیک ہوا یا نہیں ٹھیک ہوا، کہ جیسے ہی اس نے چل کے دیکھا پاؤں ٹھیک ہو گیا تھا، کہ اس کا تو پاؤں ٹھیک ہو گیا، میرا دل ٹوٹ گیا۔ 35 ایئرز سے میں الغدیر لکھ رہا ہوں، مولا کی ولایت کا دفاع نہیں ہے مجمع الغدیر، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ بکس آن دا ولایت آن غدیر۔ کہ میں 35 ایئرز سے الغدیر لکھ رہا ہوں، مجتہد بنا، حرم میں یہاں پہ مسلسل پڑھاتا ہوں، درس دیتا ہوں، میرا پاؤں ٹھیک نہیں ہوا۔ کہ لیکن میرے میں ہمت نہیں تھی، I did not have the courage to complain to مولا، میں نے کوئی شکایت نہیں کی، ذری پہ دوبارہ سلام کیا، گھر چلا گیا۔ اب پوری رات جاگتا رہا تھا، کہ صبح سو گیا، جب سویا تو دیکھا مولا تشریف لائے، خواب میں مولا امیر کی زیارت کی، مولا تشریف لائے، کہا ہے عبد الحسین امینی کیا بات ہے، کہ نہیں مولا کوئی بات نہیں۔ کہا خواب میں بھی دیکھتا ہوں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں نہیں کوئی بات نہیں۔ کہا جہاں تک الغدیر کا تعلق ہے نا تو میرا حق ہے کہ تو لکھے، نہیں ہے لوگ، میرا حق ہے کہ تو لکھے۔ کتنے لوگوں میں صلاحیت ہے میرے ولایت کا دفاع کرنے؟ It is my right over you that you write Al-Ghadir. How many people can write Al-Ghadir? It is my right that you write. Yes, I will pay you back for what you write for me. میں جزا دوں گا، روز قیامت میں وہ مقام دوں جو کسی کو نہیں دوں گا، کیونکہ میری ولایت کا دفاع کیا، لیکن میرا حق ہے کہ لکھو۔ اور جہاں تک اجتہاد کا تعلق سے ثواب ملے گا، لیکن جہاں تک تمہارے پاؤں کا تعلق ہے، اگر تم مجھے کہہ بھی دو گے نا یا علی میرا پاؤں ٹھیک کر دے نہیں تو ماننا چھوڑ دوں گا، تب بھی ٹھیک نہیں کروں گا، نہیں ہے لوگ، کیونکہ مجھے پتا ہے تم جاؤ گے تو جاؤ گے کہاں؟ یہاں شکوہ کرو کہ مولا میں ماننا چھوڑ دوں گا، پاؤں ٹھیک کریں، پھر واپس آ کے معافی مانگ، مولا مجھے معاف کر دیں، میں کہیں نہیں جا سکتا، آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کہ لیکن وہ جو کہہ رہا تھا نا میں ماننا چھوڑ دوں گا یا علی، بس اس بیچارے کا اتنا ہی ایمان تھا، اب وہ اگر چلا جاتا تو پھر کبھی واپس نہ آتا، وہ امتحان ہی لینے آیا تھا، اپنا نہیں تھا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آپ کی دعا قبول نہ ہو تو شکوہ نہ کیجئے گا، آپ کو نہیں پتا، مولا کو پتا ہے حکمت کیا۔ 18 جنازے ایک گھر میں، کوئی حسین ابن علی ہے، کوئی عباس ابن علی ہے، کوئی جعفر ابن علی ہے، عبداللہ ابن علی ہے، عمران ابن علی، پھر کوئی قاسم ابن حسن ہے، کوئی علی اکبر ابن حسین ہے، کوئی علی اصغر کا لاش، اون و محمد کے لاشیں، لیکن جناب زینب کی زبان پہ ایک لفظ شکوے کا نہیں آیا۔ حکمت عقیلہ بنی ہاشم، اللہ اکبر۔ جب آئی نا جناب زینب کبریٰ، ذرا آنکھیں بند کر کے میرے ساتھ کربلا چلیے۔ جب بی بی 11 محرم کو میدان کربلا میں آئی نا تو بی بی نے دیکھا لاشیں پڑے ہیں، کسی لاشے پہ نہیں کہیں جناب زینب، صرف ایک لاشے کے پاس آ کے کھڑی ہوئیں اور بلند آواز سے رو کے کہنے لگیں اللہم تقبل منا ھذا القربان، او اللہ ہم اہل بیت کی آخری قربانی قبول فرما۔ پھر بی بی نے اللہ سے مخاطب ہونے کے بعد رسول خدا سے خطاب کیا، جانتے کیا کہا؟ کہ یا جدہ صلی علیک ملیک السماء ھذا حسین مرمل بالدماء۔ جناب زینب کبریٰ نے کہا نانا ذرا آ کے دیکھیں، یہ آپ کا حسین ہے، آپ کا نواسا، اسے اتنے تیر مارے گئے، اتنے تلواروں کے وار، اتنے پتھر۔ اجرکم اللہ۔ بی بی بلند آواز سے رو رہی ہیں۔ مولا سجاد فرماتے ہیں ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں تھی میرے بابا کے جسم پہ جہاں میری پھپھی بوسہ دے سکتی،
چوم سکتی. کیا کیا جناب زینب نے؟ طواف شروع کیا مولا حسین کا. طواف کرتی جاتی ہے، روتی جاتی ہے. اماں آپ نے کہا تھا حسین کا بوسہ دے دینا، اماں ذرا آ کے دیکھے کہیں جگہ نہیں. اجرکم اللہ. پھر کیا کیا مولا حسین؟ مولا سجاد سے پوچھا مولا کیا کیا آپ کی پھوپھی نے؟ کہا میری پھوپھی نے اگر دیکھ سکے نہیں تو آنکھیں بند کر کے. فرماتے میری پھوپھی نے کٹے ہوئے گلے پہ اپنے لبوں کو رکھا اور فرمایا اماں میں نے وعدہ پورا کر دیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی جناب زینب کبریٰ کس انداز سے گریہ کر رہی، طواف کر رہی ہیں مولا حسین کا، طواف کر رہی ہیں. عجیب انداز ہے جناب زینب کبریٰ کا. پھر ایک مرتبہ آپ جانتے ہیں نا، ناقہ کی، اونٹنی کی پشت بلند ہوتی ہے. جب سب بیبیوں کو سوار کر دیا ناقہ پہ، جناب زینب جب ناقہ پہ آئی نا تو بی بی نے دیکھا مقتل میں 2 اور لاشیں پڑے ہیں. بی بی نے دونوں لاشیں دیکھے، لاشوں کو دیکھ کے کہا اونو محمد خدا حافظ، اونو محمد الوداع. میرے شیرو ماں جا رہی ہے، بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا، آنکھیں بند کر کے خدا حافظ کیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ جب شام سے دوبارہ کربلا آئیں، وقت نہیں ہے تفصیل سے پڑھوں، جب کربلا آئیں نا تو بلند آواز سے رونے لگیں اور بار بار مولا حسین کو پکارنے لگیں، اے میرے بھائی حسین مجھے بلائیے. اے حسین جب میں پہلے آپ سے ملنے آتی تھی آپ کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے. اے حسین میرے پاؤں زخمی ہیں، میری پشت پہ دروں کے نشان ہیں، اے حسین مجھے بلا لیجئے. ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا بیٹا سجاد مجھے میرے بھائی کی قبر کا نشان بتا دیجئے. مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں میرے ساتھ آئیے. اشارہ کیا پھوپھی اماں یہاں میرے بابا کی قبر ہے. بس یہ کہنا تھا جناب زینب نے اپنے آپ کو قبر مطہر پہ گرا دیا اور قبر سے لپٹ کے رونے لگی، واہ حسینو واہ حسینو. ساری بیبیاں قبر پہ گر گئیں، رونے لگیں. جب سب بیبیوں کو روتے دیکھا نا مولا سجاد نے سوچا کوئی بیوی روتے روتے مر نہ جائے. اپنی پھوپھی کا بازو پکڑا، کہا پھوپھی اماں بس کیجئے اور گریہ نہ کیجئے گا. ایک مرتبہ جناب زینب اٹھی قبر مطہر سے سوال کیا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ مولا نے فرمایا پھوپھی اماں یہ میرے بھائی علی اکبر کی قبر ہے. ساری بیبیاں دوبارہ گر گئی، واہ علی اکبر. مولا سجاد نے پھر بازو پکڑا کہ پھوپھی اماں بس کیجئے اب اور گریہ نہ کیجئے گا. ایک مرتبہ جناب سید سجاد سے جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد یہ گنج شہداء میں کس کس کی قبریں ہیں؟ کہ پھوپھی اماں یہاں میرے چچا عبداللہ ہیں، یہاں میرے چچا جعفر ہیں، یہاں میرے چچا عمران ہیں. سب کے نام بتانا شروع کیا. کہ یہاں میرے بھائی قاسم ہیں. جب ایک ایک شہید کا نام لیا نا اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا. کہ بیٹا سجاد آپ نے ہر شہید کا بتا دیا لیکن میرے بھیا عباس کا نہیں بتایا. ایک مرتبہ مولا سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے، میرے ساتھ چلیے میں آپ کو چچا کی قبر پہ لے چلوں. جیسے ہی مولا سجاد آگے آگے چلے پیچھے پیچھے جناب زینب، باقی سب بیبیاں جناب زینب کے پیچھے. جناب زینب نے بیبیوں کا راز سر ہوگا کہ بیبیوں سب کچھ بتا دینا میرے بھیا عباس کو، بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار میں لے گئے تھے، بتا دینا ہمیں کوفہ شام کے بازاروں میں لے گئے تھے، بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے، لیکن مت بتانا میرے بھائی عباس کو، مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی.